अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नॉन एज थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग की अगर हम बात करें तो देखें, इंसान की जो बेसिक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है वो थिंकिंग है। थिंकिंग और कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल द मेंटल एक्टिविटीज associated with thinking, knowing, remembering, and communicating. Cognitive psychologists study these activities, including the logical and sometimes illogical ways in which we create concepts, solve problems, make judgments, and form decisions. ठीक है, यानी कि judgments लेने से, decisions मेक करने से, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, हर चीज में थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थिंकिंग को उर्दू में अगर हम इस्तेमाल करें लफ्ज़, तो तफक्कुर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तफक्कुर या फिक्र, थिंकिंग का लफ्ज़ी मतलब है सोच, ठीक है, यानी कि आर कॉग्निशन, ध्यान या ख्याल जो ज़हनी अमाल की तरक्की याफ्ता सूरत है। थिंकिंग जो है वो इंसानों और हैवानों दोनों में पाई जाती है, ठीक है। हैवानों में तफक्कुर का इजहार इस वक्त होता है जब वो किसी न किसी मसले का शिकार होते हैं, ठीक है। वो अपनी बका के लिए और अपने माहौल से मुताबिकत करने के लिए ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जो इस बात का मजहर है कि उनके अंदर थिंकिंग पाई जाती है। जबकि इंसानों में हैवानों के मुकाबले में जो तफक्कुर है यानी थिंकिंग है वो ज्यादा तरक्की याफ्ता होती है, क्लियर होती है, ठीक है, और साफ नजर आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की ताकत से नवाजा है, ठीक है। वो हैवान नातिक होने की वजह से अशरफुल मखलूकात है और अपनी फिक्र से न सिर्फ दूसरे लोगों को बताता है, ठीक है, बल्कि दूसरे को की फिक्र से भी बाखबर हो सकता है कि लोग क्या इस वक्त सोच रहे हैं। जबान एक ऐसा हथियार है जो उसके ख्यालात को ठोस शक्ल देने और वाज़ेह सूरत में दूसरे तक पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिक्र की बदौलत इसका इदराक इसी मंजिल से लेकर एब्स्ट्रैक्ट स्टेज तक जा पहुंचता है और वो उन अशिया के बारे में भी सोचना समझना शुरू कर देता है जो कि उसकी हवास या सेंसेस में मौजूद नहीं होती, ठीक है। फिक्र की बदौलत हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इदराक, आमोजिश और याद जैसे ज़हनी अमाल फिक्र की आमोजिश से नई नई दरियाफ्तों, नई नई चीज़ों को ईजाद करने, ठीक है, के काबिल हो जाता है और बहुत सारे जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनको आम सूरत में सोल्यूशन निकालने के काबिल भी हो जाता है, ठीक है। तो कॉग्निशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉग्निशन क्या है? द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब हम आ जाते हैं कि थिंकिंग की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। थिंकिंग हमारी जिंदगी में मेजर इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। जब हम रिसर्च के जरिए स्टडी करते हैं कि हमारा जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उसमें स्पिरिचुअल और इमोशनल पर्सपेक्टिव्स को या एस्पेक्ट्स को जब स्टडी किया जाता है तो उसमें जो है वो फिक्र को यानी तफक्कुर को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। जो फ्रॉइड वगैरह थे फॉर एग्जांपल, उन्होंने फिक्र के ऊपर इतनी ज़्यादा या थिंकिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी, लेकिन ये है कि जितनी इम्पोर्टेंस हमारे लिए हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी थिंकिंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इब्तिदा में इंसान सिर्फ भूख की तस्कीन के साथ साथ बहुत से लवाजमात को पेश नज़र रखता है, ठीक है। मसलन खाना खाने के आदाब, ठीक है, मुख्तलिफ औकात और महफिल में किस तरह का और किस किस्म का खाना खाना है, ठीक है। मसलन हमारा सुबह का नाश्ता दोपहर के खाने से मुख्तलिफ होता है और दोपहर का खाना रात के खाने से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड है हंगर, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। और ये सब किस वजह से मुमकिन हो सका है? ये थिंकिंग की वजह से मुमकिन हो सका है। बड़े बड़े साइंसदानों, दानिश्वरों, फिलासफरों और मौजूदों की जिंदगी जो है वो सारी जिंदगी थिंकिंग प्रोसेस से गुजरी हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें हमने थिंकिंग ना की हो, ठीक है। जहां हमें फौरी अमल की जरूरत पेश आ जाए
وہاں اگر سوچ بچار شروع کر دیں گے تو رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز کو چھو لے گا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہم نہیں سوچیں گے بلکہ اپنے ہاتھ کو ریفلیکس ایکشن کے ذریعے پیچھے کھینچ لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت فوری عمل کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ہم فوری طور پر اپنا رد عمل پیش کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم سوچ بچار سے کام نہیں لیتے, لیکن بہت ساری ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے تھنکنگ کو پراپرلی یوز کرنا ہوتا ہے. فکر اس وقت عمل میں آتی ہے جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کا کوئی فوری حل موجود نہ ہو. ان حالات میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے, اسپیشلی جب جنگ کی صورتحال ہو. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم نے ماضی کی صورتحال سے بھی یا ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور موقع محل کے مطابق اس میں چینجنگز بھی لانی پڑتی ہیں. یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی مناسب حل ہمیں نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی آپ کی اگر کوئی چابی کھو جائے تو اس کو تلاش کرنا ہو. ٹھیک ہے, یا ملک کا ڈیفینس ہم نے کرنا ہو جب ہم نے فوج کی صورت میں, یا جیسے فار ایگزامپل کوئی انتخاب ہے اس میں جیسے فار ایگزامپل کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس میں سوچ بچار کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زندگی کی جو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ہمیں تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ تھنکنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. According to Morgan, thinking is a sequence of symbolic processes that represent past experiences and learning. ٹھیک ہے, کہ مارگن کے نزدیک تفکر ایک رمزی اعمال کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, رمزی اعمال کا مطلب ہے سمبولک پروسیسز جو ماضی کی آموزش و تجربات کی نمائندگی کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو لنڈزے, ادراک حال کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو تھنکنگ ہے ہماری پرسپشن کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں کس طریقے سے سوچتے ہیں. یاد ماضی کے تجربات کی بحالی کرتا ہے. اور تفکر مستقبل تک رسائی کا نام ہے. تفکر اس چیز کی فعال تلاش کرتا ہے جسے فرد چاہتا ہے یا ضرورت محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, according to Mann, thinking is higher mental process, or according to Rush, the process using symbols to deal with the relationship of object events not physically present to the senses is called thinking. کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے امپورٹنس رکھتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا علامتوں کے ذریعے جو ہے وہ تھنکنگ کہلاتا ہے. وہ عمل ہے جس میں علامتوں کو جو کہ اس کے سامنے موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, تعلقات قائم کرنے, اشیاء اور واقعات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم فکر کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو بورنگ, تفکر مسائل کی حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ عمل خودکار نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں ذہنی کوشش, سمبلز, سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. وڈ ورتھ کے مطابق تفکر یعنی تھنکنگ ایک ذہنی تفتیش ہے جو کسی دریافت یا نتیجے کا باعث بنتی ہے. اکارڈنگ ٹو واٹسن, اٹس اے سب ووکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو میکڈوگل, تفکر محض جبلت کی تسکین کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ, اٹس ڈیلیڈ رسپانس. ٹھیک ہے, لیکن یہ محض جوابی فعل کا التوا نہیں بلکہ التوا کے دوران جو ہمارا ذہنی عمل ہے اس کا نام بھی تھنکنگ ہے. اکارڈنگ ٹو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ, تفکر میں معنی اور مقصد ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یعنی جب ہم سوچتے ہیں تو اس میں ہم چیزوں کو میننگ کیا دیتے ہیں, ان کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, یہ میجر امپورٹنس رکھتے ہیں اور اسی کی بدولت کردار کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فکر وقوفی عمل کے سیٹ کا نام ہے جو وہی جو جوابی فعل کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفکر میں امپورٹنس رکھتی ہیں. یعنی کہ ہماری اٹینشن, ہماری سینسیشن, ہماری چیزوں کے بارے میں پرسپشن, ہماری لرننگ, ہماری میموری اور ہمارے ایسوسیٹیو آئیڈیاز, اور ہم خود سے کیا ہم کلامی کرتے ہیں, خود کلامی کیا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں مل کر ہماری تھنکنگ کو بناتی ہیں. ٹھیک ہے, تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی خصوصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر 1, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. تفکری عمل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کا حل موجود
نہیں ہوتا. نمبر 2 ایسوسیشن, جو ہماری سوچ ہے اس میں خیالات اور تصورات کے درمیان ایسوسیشن پائی جاتی ہے تاکہ ہم کوئی حل نکال سکیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تجزیہ اور ترکیب, یعنی کہ انالیسس اینڈ سنتھسس, دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے تھنکنگ پروسیس میں. تجزیے میں مسئلے کے ہر پہلو کا سیپریٹلی انالائز کیا جاتا ہے, اور سنتھسس میں تمام پہلوؤں کو اکٹھا کر کے کسی چیز کا سولوشن نکالا جاتا ہے. ڈفرینٹ اسپیکٹس کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے, جو بھی ہمیں چیزوں کے بارے میں نالج موجود ہو ان کی بیس پر بنایا جاتا ہے. پھر کسی نہ کسی اسٹیمولائی کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جسمانی حالت کی اگر ہم بات کریں, تفکر کے درمیان جسمانی حرکت سرزد نہیں ہوتی, اس میں آرام کیا جاتا ہے, تاہم عضلات میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے اسٹریسفل رہتے ہیں. نمبر 6 الفاظ اور زبان. تفکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تفکر میں ذہنی گفتگو جاری رہتی ہے, ہم اپنے آپ سے مصروف گفتگو رہتے ہیں کیونکہ الفاظ ہی تفکر کے عمل کو جاری رکھنے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تفکر جو ہے وہ علم کا ذریعہ ہے. تفکر سے ہم چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں, یہ ہمارے ذہنی اعمال کی بنیاد ہے اور علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. حیوانوں میں تفکر نہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے بلکہ حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے, جیسا کہ کولر کے تجربات جو کہ بندروں پر کیے گئے, ٹھیک ہے, یہ سادہ ترین حالت میں موجود ہیں. تفکر کب پیدا ہوتا ہے؟ تفکر کا عمل اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہم کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہوتا ہے اور ہماری انسٹنکٹس یا ہماری ہیبٹس اس میں ہیلپ نہیں کر سکتی ہیں. فکر کے دوران ہمارا ذہن جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں انکویسٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ذہن میں ہمارے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کسی چیز کا کیسے جو ہے وہ رد عمل دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ تھنکنگ از اے ڈیلیڈ رسپانس. تفکر میں ہمارا جو عمل فوری نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے حالات میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سوچ لینے دیں. ٹھیک ہے, وقتی طور پر ہم کسی چیز کا رد عمل جو ہے وہ روک بھی لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکیں اور پھر اس کے بارے میں ہم حل جو ہے وہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے کہ جب ہم تھنکنگ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تھنکنگ میں ہمارے کانسیپٹس چیزوں کے بارے میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں کیا کانسیپٹ جو ہے وہ بنایا ہے. کانسیپٹ کی اگر ہم بات کریں تو کانسیپٹ از اے مینٹل گروپنگ آف سملر آبجیکٹس, ایونٹس, آئیڈیاز اور پیپل, کی جو چیزیں ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ہم چیزوں کو, یعنی واقعات کا ایک تسلسل بناتے ہیں, جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ایک تسلسل بناتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ تھنکنگ پروسیس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹو تھنک اباؤٹ دا کاؤنٹلیس ایونٹس, آبجیکٹس اینڈ پیپل ان دا ورلڈ, وی سمپلیفائی تھنگس. چیزوں کو ایک آسان صورت میں پرسیو کرنے کا نام کانسیپٹ ہے. وی فارم کانسیپٹس بائی مینٹل گروپنگ آف سملر آبجیکٹس, ایونٹس اینڈ پیپل, کہ جن چیزوں کا آپس میں تعلق شو ہوتا ہے ان کو ہم اکٹھا پرسیو کرتے ہیں. تو کانسیپٹ چیئر انکلوڈ مینی آئٹمس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل بیبیز ہائی چیئر ہے, ریکلائننگ چیئر ہے, ٹھیک ہے, ڈینٹسٹ کی چیئر ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیئرز ہیں جو بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں ڈفرینٹ کانسیپٹ رکھتے ہیں. کوئی بھی جو زندگی کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ وداؤٹ کانسیپٹس نہیں ہو سکتے. امیجن لائف وداؤٹ کانسیپٹس, we would need a different name for every object and idea. ٹھیک ہے, we could not ask a child to throw the ball because there would be no concept of ball. ٹھیک ہے, کہ یا throw. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل جب ہم کسی چیز کا کانسیپٹ ہوگا تبھی ہم اس چیز کو استعمال کر سکیں گے نا. جیسے فار ایگزامپل ایپل ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایپل جو ہے یہ ایک فروٹ ہے اور یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایپل ہے یا یہ فروٹ ہے تو ہمیں اس چیز کا جب کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انسٹیڈ آف سیئنگ they were angry we would have to describe expressions. ٹھیک ہے, کہ جی اس وقت اس کا سر جو ہے وہ اس کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ اڑا ہوا ہے یا بہت زیادہ لال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایکسپریشنز بتانے پڑیں گے, اس کی انٹینسٹیز بتانی پڑیں گی,
and अल्फाज का सहारा लेना पड़ेगा. Such concepts as ball and anger give us much information with little cognitive effort. कि हमें मेहनत कम करनी पड़ती है और जो भी किसी चीज के बारे में बताना हो हम simplified way में बता सकते हैं. To further simplify things, we organize concept into categories called hierarchies. हम चीजों की एक तरतीब ज़हन में बना लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो कैब ड्राइवर हैं उनको सिटीज के डिफरेंट जो रूट्स हैं उनका उन्होंने अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट बनाया होता है और फिर वो सोचते हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट लेकर उन्होंने डिफरेंट जगहों पर जाना है. ठीक है. which they organize their cities into geographical sectors which subdivide into neighborhood and again into blocks. ठीक है. उनको गलियों का सेक्टर्स का अच्छे से ज़हन में मेंटल कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. Once our categories exist, we use them efficiently. Shown a bird, car or food, people need no more time to identify an item's category than to perceive that something is there. As soon as you know it is there, you know what it is. यानी जब भी कोई चीज देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये क्या चीज है. ठीक है. फिर हम चीजों की डेफिनेशन बना लेते हैं. We form some concepts by definition. Told that triangle has 3 sides. We thereafter classify all 3-sided geometrical forms as triangle. जब हमें पता हो कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं तो कोई भी चीज जिसकी 3 साइड्स हो, ठीक है, ये तो उसको हम ट्राइंगल का नाम देंगे. ठीक है. इसी तरीके से हम चीजों के बारे में एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं. प्रोटोटाइप क्या है? अ मेंटल इमेज और बेस्ट एग्जांपल that incorporates all the features we associate with the category. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्ड की बात करें तो हम किसी बर्ड की वो उसका कोई ना कोई एक प्रोटोटाइप होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्ड की बात करें तो उसमें जो स्पैरो है, ठीक है, वो उसका प्रोटोटाइप है. ठीक है. क्योंकि स्पैरो में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो कि एक बर्ड में होनी चाहिए. The more closely something matches our prototype of a concept, the more readily we recognize it as an example of concept. For example, a robin and a penguin both satisfy our definitions of bird क्योंकि दोनों 2-footed हैं, दोनों के wings हैं और feathers हैं और दोनों जो हैं वो अंडा देते हैं. Yet people agree more quickly that a robin is a bird and that penguin is a penguin is a bird. For most of us, the robin is a birdier bird. It is more closely resembling our bird prototype. यानी कि अब देखिए कि पेंगुइन भी एक बर्ड है और रोबन भी एक बर्ड है, लेकिन आपकी ज़हन में ज़्यादा किसका कॉन्सेप्ट आएगा? रोबन का, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो बर्ड से मिलते जुलते हैं. Once we place an item in the category, our memory of it later shifts toward the category prototype. ठीक है. For example, Corneli and his colleagues found memory shifts after showing Belgian students ethnically mixed faces. ठीक है कि समझो कि उनको different faces दिखाए गए. For example, when shown a face that was a blend of 70% of the features of Kazakhian person and 30% of an Asian person, people categorize them as Kazakhian and later record having seen more prototypically Kazakhian person. ठीक है. तो इस तरीके से हम चीजों का प्रोटोटाइप बना लेते हैं और फिर हम उसी हिसाब से चीजों को परसीव करते हैं. ठीक है. People whose heart attack symptoms don't match their prototype of a heart attack may not seek help. यानी हमने ज़हन में एक खाका बनाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हो तो ये सिम्टम्स होने चाहिए. तो अगर उसको वैसे सिम्टम्स नहीं आते तो वो ये समझेगा कि उसको जो है वो हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि कोई और बीमारी है, इसलिए वो फौरी तौर पर अपनी मदद उस तरीके से नहीं करेगा जो कि बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी जन्म ले सकती हैं. इसीलिए हमारा किसी चीज का प्रोटोटाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. इसी तरीके से एंड व्हेन डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट फिट आवर प्रेजुडिस प्रोटोटाइप्स ऑफ व्हाइट अगेंस्ट ब्लैक, मेल अगेंस्ट फीमेल, यंग अगेंस्ट ओल्ड, वी ऑफन फेल टू नोटिस इट. ठीक है. पीपल ऑफन मोर इजीली डिटेक्ट मेल प्रेजुडिस अगेंस्ट फीमेल्स देन फीमेल्स अगेंस्ट मेल्स और फीमेल अगेंस्ट फीमेल्स.
ٹھیک ہے. سو concepts like our other mental shortcuts we will encounter speed and guide our thinking. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ذہین نہیں بناتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی ہمارے پروٹوٹائپ ہمیں مس گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. پروٹوٹائپ کو کیا کہتے ہیں؟ A prototype is a mental image or best example of a category. ٹھیک ہے. Matching new items to a prototype provide a quick and easy method for sorting items into categories. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم برڈ کی بات کریں تو برڈ میں جو ہے وہ رابن جو ہے اس کا پروٹوٹائپ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم چیزوں کے کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں. کانسیپٹس ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے امیج ہے. امیج کیا ہوتا ہے کہ امیج ہمارے ذہن میں وہ عکس ہے جو کسی شے کی عدم موجودگی میں ذہن میں بنتا ہے. ڈیوڈ ہیوم کے مطابق امیج یا اور تاثر دو مختلف عمل ہیں. ٹھیک ہے. امیج یعنی تماثل کسی شے کی موجود نہ ہونے کی صورت میں بنتا ہے, جبکہ تاثر یا حس کسی معیش کی موجودگی کا نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں بعض اوقات جو ہیں وہ انسان کو دھوکے میں دے جاتے ہیں, اور فرد جو ہے وہ اپنے امیج کو یعنی تمثال کو جو ہے وہ اپنی حسی تجربہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں کلپے نے ایک تجربے میں معمولوں سے کہا کہ وہ پردے پر باریک شعاع دیکھیں, اور یہ کہہ کر اس نے کبھی پردے پر ہلکی سی روشنی منعکس کی اور کبھی نہیں کی. لیکن معمولوں نے یعنی جو اس کے سبجیکٹس تھے انہوں نے ہر بار رپورٹ کیا کہ انہیں پردے پر کوئی شعاع نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجیشن کا شکار ہو گئے, اور جب جو کیا کہتے ہیں اپنا جو اس کا سینسیشن سمجھ بیٹھے جو کہ ان کا ایکچولی ان کی اپنی امیجنیشن تھی. یعنی کہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ سمجھو کہ کچھ لوگوں کے اوپر ہم تجربہ کریں, ان کو کبھی جو ہے وہ لائٹ دکھاتے ہیں یعنی ہلکی سی کوئی لائٹ یا روشنی دکھاتے ہیں, روشنی کی لائن, اور کبھی نہیں دکھاتے. لیکن جو سبجیکٹس ہیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کو لائٹ ریز نظر آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ امیجنیشن کا یعنی کہ تمثال کا شکار ہو گئے ہیں. اسی طرح ایک تجربے میں پرکی نے اپنے معمولوں کو خالی پردے پر کیلے کا تمثال بنانے کو کہا, لیکن وہ کبھی کبھی سچ مچ کیلی کی ہلکی سی تصویر پردے پر پیش کر دیتا اور معمولوں کو پتہ نہ چلتا. وہ سمجھتے کہ پردے پر جو نظر آنے والی تصویر ہے وہ ان کی اپنی امیجنیشن ہے, حالانکہ وہ امیجنیشن نہیں تھی, ان کی اپنی حس تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی موجودگی میں ہو تو سینسیشن ہوتی ہے, اور اگر کسی چیز کی غیر موجودگی میں ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ تمثال یعنی کہ امیجنیشن کہتے ہیں. ڈیوڈ ہارٹلے نے جو ہے وہ تمثال کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک کہتے ہیں آفٹر امیج, اور ایک کو کہتے ہیں میموری امیج, اور تیسرے کو کہتے ہیں آئیڈینٹک امیج. تو سب سے پہلے ہم آفٹر امیج کی بات کرتے ہیں. آفٹر امیج کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی مہیج کا عکس اعضائے حس کے سامنے سے ہٹا لینے کے بعد بھی ذہن میں قائم رہے تو اسے جو ہے وہ آفٹر امیج کہتے ہیں. آفٹر امیج کی 2 قسمیں ہیں, ایک پازیٹیو آفٹر امیج ہے اور ایک نیگیٹو آفٹر امیج ہے. اگر پازیٹیو آفٹر امیج کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیج ہو بہو ویسا ہی بنے, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو کوئی گرین آبجیکٹ دکھائیں, جیسے فار ایگزامپل گرین جھنڈا دکھائیں, اور جب عکس بنے ان کے ذہن میں تو گرین ہی بنے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پازیٹیو آفٹر امیج ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ہم کوئی چیز ہے جو کہ گرین دکھاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں وہ چیز جب آفٹر امیج کی صورت میں آتی ہے تو وہ ریڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ سرخ رنگ کے نقطے کو 30 سیکنڈ تک ایک چپکائے بغیر دیکھیں گے, پھر خاکستری رنگ کے جو ہے اس کو دیکھیں گے تو سادہ خاکستر کی کاغذ کے اوپر سرخ قطع جتنا سبز رنگ کی قطع دکھائی دے گا. یعنی کہ اگر ایک کلر کے اوپر دوسرا کلر پرسیو کریں گے بغیر آنکھوں کو چپکائے تو آپ کو اس کا مخالف رنگ نظر آئے گا. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کونز ہوتی ہیں جو کہ اس کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں, اور اس کی جو ریلیٹڈ ساتھ والی کونز ہیں وہ اپنا رد عمل پیش کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ریڈ جو ہے وہ گرین نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بلیک جو ہے وہ وائٹ نظر آتا ہے, اور یلو جو ہے وہ بلیو نظر آتا ہے. تو اس کو اپوزٹ کلر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نیگیٹو آفٹر امیج کہلاتا ہے.
پھر اس کے بعد تمثال حافظہ کی اگر ہم بات کریں تو تمثال حافظہ سے مراد یاد کی ہوئی کسی چیز کا ذہنی اعادہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں پورا دہرائیں کہ آپ نے کیا کیا یاد کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر کوئی سبق یاد کرنے کے بعد بند آنکھوں میں کسی کتاب کا صفحہ نمبر اور لائن میں لکھے ہوئے الفاظ صحیح طور پر دکھائی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا تمثال حافظہ ہے. پھر اس کے بعد تمثال منقصہ, ٹھیک ہے, یعنی آئیڈینٹک امیج ہے. آئیڈینٹک امیج سے مراد ذہن میں بننے والی تصویر کی واضح ترین کیفیت ہے, اتنی واضح ہو کہ اس میں اصل کا گمان ہو تو اس کو ہم آئیڈینٹک امیج کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایگزیکٹ جیسے سٹوری چل رہی ہوتی ہے نا, پورا واقعہ ایگزیکٹ پوری پکچر کے ساتھ شو ہو. اگر آپ ایک بار سیڑھیاں چڑھ کر بلائی منزل پر پہنچیں اور سیڑھیوں کی تعداد اور کماؤ اصل صورت میں اپنے ذہن میں عکس کر لیں, یا چند سیکنڈ ایک کنگھی کو دیکھ کر اس کے تمام جتنے بھی اس کے ڈفرینٹ دندانے ہیں یا پارٹس ہیں وہ آپ کو ذہن میں محفوظ ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم آئیڈینٹک امیج کہیں گے. ٹھیک ہے, تو بچوں میں بڑوں کی نسبت اور عورتوں میں مردوں کی نسبت یہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان پڑھ اور دیہاتی لوگوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت یہ زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تمثال ایک ایسی اعادہ ہے, یہ تفکر کا ایک عام ابتدائی آلہ ہے. اس آلے کے ذریعے ہی ہم چیزوں کے بارے میں نالج اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد امیجری کی اگر ہم بات کریں تو تمثال کا قائم کرنے کی جو قوت ہے اس کو امیجری یعنی کہ متخیلہ کہتے ہیں. تمثال اور متخیلہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, صرف کیفیت کا ہے کہ کسی شے کی عدم موجودگی میں ذہنی تصور کیسے بنی, کیا وہ واضح ہے یا غیر واضح ہے, ٹھیک ہے, کم واضح ہے یا بہت ہی واضح ہے, ٹھیک ہے, یا مبہم ہے. ٹھیک ہے, ہر فرد میں تمثال کام کرنے کی یہ قوت جسے مخیلہ کہا جاتا ہے کم یا زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ ہمارا امیج کا کانسیپٹ ہے. تو امیج کی اگر ہم کانسیپٹ کی بات کریں تو اگر کوئی اور امیج آپ کے ذہن میں نہ ہو تو اس کو ہم 0 سکور دیتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی فینٹ امیج کسی کا ہے تو اس کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. کسی کے 2 مبہم نظر آئے تو اس کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں. کسی کو واضح نظر آئے تو 3 نمبر دیے جاتے ہیں. بہت واضح نظر آئے تو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. اور بالکل واضح ہو, ویپڈ ہو تو 5 نمبر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ کہلاتا ہے, یہ گالٹن نے دیا تھا کہ اسیسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے جو متخیلہ یعنی کہ امیجری ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے گالٹن نے یہ ٹیسٹ دیا تھا. پھر آئیڈیا ہے ڈفرینٹ کانسیپٹس کو جب ہم ملا کر پیش کرتے ہیں تو آئیڈیا بنتا ہے. خیالات یا تصور سے مراد ذہن میں بننے والی تمثال کا معنی و مفہوم ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں امیجری بنتی ہے کسی چیز کی, جب آپ اس کو میننگ دیتے ہیں تو اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی بدولت ہم خارج میں پائی جانے والی شے اور ذہن میں بننے والی تصویر کو اس شے کی موجودگی اور عدم موجودگی میں شناخت کر سکیں. یعنی کہ جب آپ اپنی امیجنیشن کو میننگ دیتے ہیں تو اس کو بیسیکلی آئیڈیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب ہم اپنی امیجنیشن کو میننگ دیتے ہیں, اپنے خیال کسے کہتے ہیں, جب ہم اپنے تمثال کو معنی اور مفہوم دیتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. خیالات کی تقسیم کی بات کریں, خیالات یا تصورات ذہن میں مفرد اور جدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسوسیشن آئیڈیاز کی آگے سے 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں فری ایسوسیٹیو آئیڈیاز اور ایک کو کہتے ہیں پابند تلازمی خیالات. ٹھیک ہے, آزاد تلازمی خیالات کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیالات ہیں جو اپنی کسی مشابہ متضاد یا مترادف خصوصیات کی بنا پر واقعات و حقائق میں ساتھ ساتھ یا یکے بعد دیگرے ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ واقع ہوتے ہیں. ان میں کسی ایک چیز کا خیال آنے کے ساتھ ہی دوسرا خیال بھی فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے تو ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کے ذہن میں اگر چاند کی بات ہے تو ساتھ ہی ستارہ آ جائے, پھول کا کانسیپٹ ہے تو ساتھ ہی کانٹا آ جائے, مرد کا کانسیپٹ ہے تو ساتھ ہی عورت آ جائے, بادل کا کانسیپٹ ہے تو ساتھ ہی بارش کا آ جائے, دن کا کانسیپٹ ہے تو ساتھ ہی رات کا آ جائے. تو یہ جو ہے یہ ایسوسیٹیو آئیڈیاز ہیں, فری ایسوسیٹیو آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے,
اگر آپ کا جو ذہن ہے وہ اس وقت فارغ ہے اور اپنی لاشعوری خواہشات کی تکمیل کے لیے استدلالی انداز میں سوچنے اور عمل کرنے کی بجائے آپ اگر اپنے خیالات کو بے لگام چھوڑ دیں اور شیخ چلی کی طرح جو ہے وہ خیالی پکانے لگیں، خیالی پلاؤ پکانے لگیں، تو جو ہے اپنے لاشعور میں چھپے ہوئے خیالات کو پھر ہم اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی فری ایسوسیشن کے ذریعے ہم اپنے انکانشیس میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم فری ایسوسیشن کا ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ورڈ پیش کرتے ہیں اور جو ہمارا سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے ذہن میں چیز آئے اس کو فوراً سے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس میں اپنے اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، وہ کتنا جوابی وقفے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ کینٹ روزنوف کا جو 100 ورڈز کی لسٹ ہے وہ اس کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے پابند طلاسمی خیالات، ٹھیک ہے۔ تو وہ خیالات ہیں جو کسی حقیقی مسئلے یا مقصد کے بارے میں ہوتے ہیں اور یہ غیر متعلقہ اور غیر ضروری جو خیالات ہیں ان کو ذہن میں نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تخیل واٹسن کے مطابق ایک ناقص ذہنی عمل ہے جس میں فرد اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے، اس کا کوئی معروضی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ تفکر کے تحت سب کانشیس ایک صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق جو فینٹیسی ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور فینٹیسی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سالونگ پرابلمس۔ سالونگ پرابلمس جو ہے وہ بھی تھنکنگ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے۔ One attribute to our rationality in our problem solving skills is in coping with a normal situation۔ کہ جب بھی کوئی ناول سچویشن اور نئی صورتحال ہو اس کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہو تو ہماری پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ اس میں جو 3 بیسک چیزیں ہیں وہ ہے الگوریدم ہے اور یورسٹکس ہیں اور انسائٹ ہے۔ اگر ہم الگوریدم کی بات کریں تو اٹس اے میتھڈولیکل لاجیکل رول اور پروسیجر that guarantees solving a particular problem، ٹھیک ہے، it contrasts with the usual speedier but also more error prone use of heuristics۔ کہ الگوریدم کیا ہے کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا سولوشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیکنیک ہے ہیورسٹکس ہے۔ Heuristic is a simple thinking strategy that often allows us to make judgments and solve problems efficiently, uses speedier but also more error prone than the algorithm، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے انسائٹ۔ Insight is a sudden and often novel realization of the solution to a problem۔ It contrasts with the strategy based solution۔ کہ ایک دم ہمارے ذہن میں کسی چیز کا کوئی سولوشن آ جائے تو اس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسٹریٹجی بیسڈ سولوشن جس میں ہم کوئی اسٹریٹجی استعمال کر کے اپنی کسی چیز کا سولوشن نکالتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہماری سوچ کو متاثر بھی کر سکتی ہیں، جن میں 4 میجر چیزیں ہیں، جن میں سے کنفرمیشن بائس ہے۔ Confirmation bias is a tendency to search for the information that support our preconception and to ignore or distort contradictory evidence۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک پری کنسپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ چیز ایسے ہوگی۔ تو اگر ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہیں جو ہماری پری کنسپشن ہے اور جو کانٹراڈکٹری انفارمیشن ہے اس کو اگنور کر دیں تو وہ ہم کنفرمیشن بائس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر فکسیشن ہے کہ کوئی چیز ہو اس کو ہم فکسڈ وے میں سولوشن نکالیں۔ The inability to see a problem from a new perspective by employing a different mental set۔ کہ ہم اپنے mental set کو چینج نہیں کرتے بلکہ ایک خاص انداز میں سوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا سولوشن نہیں ملتا، تو اس کو ہم فکسیشن کہتے ہیں۔ پھر mental set ہے it is a tendency to approach a problem in one particular way، often a way that has been success in the past، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نئے طریقے سے سوچنے کی بجائے جو پہلے جو جس طریقے سے سوچ کے ہم نے کامیاب کسی چیز کا سولوشن نکالا ہے اسی طریقے سے سوچتے رہیں گے تو اس کو ہم مینٹل سیٹ کہتے ہیں۔ پھر فنکشنل فکسڈنس ہے
The tendency to think of the things only in terms of their usual function, an impediment to problem solving. For example, अगर हम ये सोचें कि जो चाबी है वो सिर्फ ताला खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, चाबी को हम किसी और नए तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, या ब्रश है वो सिर्फ जो है वो दांत ब्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको हम फंक्शनल फिक्सडनेस कहेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है वो थिंकिंग का अमल है। थिंकिंग हमारी जिंदगी में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हमने इस्तेमाल किया करना होता है। जब हम सोचते हैं तो उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स एंड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स को इस्तेमाल में लाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? जजिंग द likelihood of the things in terms of how well they seem to represent or match particular prototype may lead to ignore other relevant information. For example, आपके ज़हन में बर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और रोबन एक बर्ड है, और आप हर जो बर्ड है उसको रोबन के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स कहेंगे। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है, एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी इन द मेमोरी, कि ज़हन में आपका उस चीज़ के बारे में क्या तासुर आता है, मस्बत आता है, मनफी आता है। इफ इंस्टांसेस come readily to mind, but perhaps because of their vividness we presume such events are common. जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि रोड से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं या हवाई जहाज से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? आपके ख्याल में क्या है वैल्यू? तो अगर आपके ज़हन में ये होता है कि रोड पे, क्योंकि हम हर दूसरे दिन सुनते रहते हैं कि जी एक्सीडेंट होता है या नहीं होता, या आप न्यूज़ में ज़्यादा जो है वो हवाई जहाज के एक्सीडेंट्स को बताया जाता है, जबकि जो रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता, तो उसी हिसाब से आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि रोड पे जर्नी जो है वो अनसेफ है या हवाई जहाज पर जर्नी जो है वो अनसेफ है। तो इस तरीके से हम चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो है वो फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें चीज़ों को के बारे में जो है वो प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। द टेंडेंसी टू बी मोर कॉन्फिडेंट देन करेक्ट, टू ओवर एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ आवर बिलीव्स एंड जजमेंट, तो उसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होना। फिर बिलीव प्रिजर्वेरेंस है, क्लिंगिंग टू वंस इनिशियल कॉन्सेप्शन आफ्टर द बेसिस ऑन विच दे वर फॉर्म्ड हैज बीन डिस्क्रेडिटेड, के मतलब आप अपनी ना आपके ज़हन में जो कॉन्सेप्ट है उसी पे कायम रहें, ठीक है। और अगर आपको इवन कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी मिल रहा है, यानी कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो गलत है और आपको उसका एविडेंस भी मिल गया कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ना माने तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिलीव प्रिजर्वेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे क्या कहना चाहिए कि चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि रीजनिंग किसे कहते हैं। रीजनिंग जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजनिंग में हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तदबीर को ज़हन में लाते हैं, जिसमें हम तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस किसी चीज़ के बारे में ज़हन में लाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम माजी के तजर्बात को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। माजी के तजर्बात और मौजूदा वाक़यात के तज़किया और तहलील के ज़रिए तमाम तर मालूमात को मुंतकी दलाइल से गलत और सही में फ़र्क किया जाता है, यानी कि हम इसमें किसी चीज़ की लॉजिक को देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, किसी चीज़ की रैशनैलिटी को देखते हैं, दलाइल से उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, सही और गलत में फ़र्क करने की कोशिश करते हैं, गलत तजवीज़ को रद्द कर देते हैं, दुरुस्त तजवीज़ को जो काबिल अमल हो उनको अपना लेते हैं, और ये सिलसिला मसले की हल तक जो है वो जारी और सारी रहता है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी 3 किस्में हैं: डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड इवैल्यूएटिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो होती है फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। बुनियादी तौर पर 2 + 2 4 की बात करता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। 2 + 2 4 की बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। इसमें फर्द अपनी गुज़िश्ता मालूमात से तमाम जितनी भी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करता है, ठीक है, यानी
स्पेसिफिक जितनी भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो हम बनाते हैं। गोया आम मुशाहिदे से खास नतीजे तक का सफर जो है वो आमतौर पर डिडक्टिव रीजनिंग में होता है। इसको हम उर्दू में इस्तखराजी इस्तदलाल भी कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को। ठीक है, इसमें हम साइलोजिज्म की पैरवी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेसिस बनाया ऑल एज आर बीज। ठीक है, हमने क्या हाइपोथेसिस बनाया, ऑल एज आर बीज। फिर हमने दूसरा हाइपोथेसिस बनाया ऑल बीज आर सीज। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑल एज आर सीज, क्योंकि जाहिर है जब ऑल ए बी हैं और ऑल बी जो सी हैं तो इसका मतलब है कि फिर ऑल ए जो है वो भी एज जो है वो सीज के बराबर होंगे। ठीक है, अगर नतीजा ना निकले तो फिर वो गलत साबित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एज आर बी, ऑल सीज आर बी, देयरफॉर ऑल एज आर सी। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो गलती का इम्कान जो है वो होता है। बनावट की गलती जो है वो उस वक्त पैदा होती है जब लोग या तो दरमियाना वसत को बढ़ाकर जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है, और कुछ को सब की मानी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो कि सम टाइम होती है लेकिन हम उसको जनरलाइज करके ऑल टाइम्स पे कर दें तो वहाँ पर गलती होने का इम्कान ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में खास मुशाहिदे से आम मुशाहिदे की तरफ बढ़ा जाता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या मौजूद मुशाहिदा से मुस्तकबिल के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल पहला हमारा हाइपोथेसिस है कि जैद जो है वो फानी है। दूसरा हमारा हाइपोथेसिस है कि जैद जो है वो इंसान है। इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं कि तमाम इंसान जो है वो फानी है। फिर हमने एक और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया कि चूंकि तमाम इंसान फानी है, ठीक है, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाया कि आबिद और साजिद इंसान है, तो हम ये कह सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आबिद और साजिद फानी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस किया जाता है। इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग यानी इस्तकराई इस्तदलाल भी कहते हैं। नफ्सियात के नज़रियात में इस्तकराई इस्तदलाल पर मबनी होते हैं जिसमें मुशाहिदात, मफरूज़ात और तस्दीक के लिए मुशाहिदात का अमल जो है वो जारी और सारी रहता है। फिर उसके बाद जो है वो एवेलुएटिव रीजनिंग है, तखमीनी इस्तदलाल है। तखमीनी इस्तदलाल यानी एवेलुएटिव रीजनिंग से मुराद किसी ख्याल, अमल या नतीजे के दुरुस्त या मुनासिब होने को जांचना है, परखना है। ठीक है, किसी नतीजे की दुरुस्ती या सेहत का नसार यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का नसार सिर्फ इस्तदलाली अमल पर नहीं होता है बल्कि हम नॉर्म्स को और स्टैंडर्डाइजेशन को भी ज़हन में रखते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड गलत है तो एक सही समझा गया हल भी गलत तस्वुर होगा और ज़रूरियात के हल के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक नहीं होगा। तखमीनी इस्तदलाल मसले के हल के बाद से शुरू नहीं होता है, ये नए नए जवाबात, महारतें और आमोजिशें हासिल करने के अमल का एक हिस्सा है। ठीक है, हॉलीमन के मुताबिक एवेलुएटिव रीजनिंग की 5 स्टेजेस हैं। किसके मुताबिक? हॉलीमन के मुताबिक। नंबर 1 क्या है? पहले तो आप अपनी एम या मकसद का तयन करें और एक स्टैंडर्ड सेट करें। ठीक है, मकसद का तयन और एक स्टैंडर्ड सेट करने का तयन। फिर नेक्स्ट है कि अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजवीज़ का तखमीना लगाना। नंबर 3 क्या है? मकसद के असूल के लिए ज़रूरी जवाबात को मुतय्यन करना। ठीक है, फिर नंबर 4 क्या है? मुकर्ररा वक्त में मकसूद के असूल के लिए तजवीज़ और जवाबात के सिलसिला को मुरतब करना। नंबर 5 क्या है? कामयाबी को जांचने के लिए हासिल शुदा जो आपने नतीजे का मयार है उससे उसका मुवाजना करना। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इसके स्टेप्स हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीजनिंग हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है मसला, कि सबसे पहले हम किसी मसले का शिकार होते हैं। रीजनिंग का अमल बगैर किसी मसले के वाक़या नहीं होता, इसलिए सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। कहते हैं कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड
سب سے پہلے ہم نے مسئلے کا تعین کرنا ہے، ایسا مسئلہ جس کے بارے میں فرد کو کوئی فوری حل نہ مل رہا ہو اور وہ یہ جان لے کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے، تو یہ پہلی سٹیج ہے ریزننگ کی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ تیاری۔ دوسرا قدم مسئلے کی شناخت کے بعد درپیش مسائل کے متعلقہ حقائق اور معلومات کو اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے فرد مشاہدے اور مطالعے کے ذریعے تیاری کرتا ہے، مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے معلومات اکٹھی کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ماضی میں لوگوں نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالا ہے اس کے بارے میں لوگوں سے تجاویز لیتا ہے اور تدابیر اکٹھی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم تجزیہ کرتے ہیں، تمام معلومات کو ان کے فوائد اور نقصانات صحیح اور غلط کے اعتبار سے الگ الگ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم تحلیل کرتے ہیں، تجزیے کے بعد وہ اپنی معلومات کو مرتب کرتا ہے، منظم کرتا ہے اور نتیجے عکس کرتا ہے۔ پھر ہم یا تو ہمارا جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے یا تو اس کی تصدیق ہوتی ہے، ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، حاصل شدہ نتائج کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور مفروضوں کی یا تو تائید کی جائے گی یا پھر ان کی تردید کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اپنے نتیجے کی صحت اور اعتبار کے لیے نہ صرف بلکہ دوسروں کے مشاہدات اور استدلال کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، اور کسی منطقی نتیجے تک پہنچنے کے بعد ہی ریزننگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس میں کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ حقائق کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی معلومات اکٹھی کی جائیں گی وہ حقائق کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو حقائق ہیں وہ قابل مشاہدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے درمیان تضاد نہ ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ مصدقہ اصول کے مطابق ہوں، اور پانچواں یہ ہے کہ ان میں وجوہات پر نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریزننگ کی اگر ہم نے اس میں یہاں بات کی تھی، ریزننگ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ریزننگ جو ہے وہ استدلال کو تفکر کی اعلیٰ ترین صورت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو روش استدلال کا مقصدی اور حقیقت پسندانہ تفکر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کلیئر ریزننگ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریئلسٹک تھنکنگ ہوتی ہے جو خود لذتی یا غیر حقیقت پسندانہ تفکر کے برعکس ہوتی ہے، اور یہ ہمیں حقیقت سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا تفکر ایک فرد کی زندگی اور بقا سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمبارڈو کے مطابق استدلال سے مراد سوچ کا وہ عمل ہے جس میں تفکر کی ایک خاص مقصد کی جانب مرکوز کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے تفکر کا کام ماحول سے متعلق تمام جو معلومات ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور انہیں رسمی غیر رسمی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قابل عمل بنانا ہے۔ عام طور پر جو ریزننگ ہے یہ اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب ہمیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں فوری حل نہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے ڈسکس کی کہ ریزننگ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ انڈکٹیو ریزننگ، ٹھیک ہے، جو اسپیسیفک ٹو جنرل ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ فرام جو جنرل ٹو اسپیسیفک ہے، اور ایویلویٹو ریزننگ جس میں ہم کسی چیز کی جانچ پرکھ کر کے تمام پہلوؤں کو ذہن میں لا کر اس چیز کا سلوشن نکالتے ہیں۔